اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلها اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، سب سے پہلے آج جشن ولادت سبت اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تمام کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں۔ امام مجتبی علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے تاکہ ہم زندگی کے جو پیچ و خم راستے ہیں ان کو صحیح طرح پہچان سکے اور ہم اپنے لیے ایک بہترین پرمعنی زندگی کا انتخاب کر سکے۔ تو امام مجتبی علیہ السلام کی سیرت میں سے ایک یہی دسترخوان امام مجتبی علیہ السلام ہے کہ جہاں انسان کا ماضی پوچھا نہیں جاتا، اس کا مذہب پوچھا نہیں جاتا، بلکہ یہ ایک دسترخوان بچھا ہے کہ جو بھی آئے اس دسترخوان سے استفادہ کرے۔ اور جس طرح یہ مادی دسترخوان ہے، آیہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کی تفسیر کے تحت ان ذوات مقدسہ کی طرف سے معنوی دسترخوان بھی بچھا ہوا ہے، اور اس سے ہمیں ایمانی اور معنوی اور معرفتی حوالے سے ہمیں رزق لینے کی ضرورت ہے۔ تو ہماری گفتگو ہو رہی تھی خود شناسی، یہ مقدمہ ہے خود سازی کے لیے، تو اس حوالے سے ہم نے کچھ گفتگو آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ تو دراصل قرآن مجید انسان کو خود سازی سے جو انسان رک رہا ہے یا خود شناسی کے عمل سے وہ رک رہا ہے، تو اس میں اہم ترین جو معنی ہے اس معنی کو غفلت بیان کیا ہے، چونکہ پروردگار عالم نے تمام شناخت کے ابزار اور وسیلے انسان کے وجود میں رکھ دیا ہے۔ اب کچھ وسیلے ظاہری ہے، جیسے آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہمارے ہاتھ پیر ہے، اور کچھ وسیلے باطنی ہے۔ باطنی وسیلوں میں سب سے اہم ترین مرحلہ جو آپ کے بیرونی شناخت کے تجزیہ و تحلیل کرے، ان کو سمجھے اور ان کے مطابق فیصلہ کرے، اس اہم ترین ابزار کا نام قلب ہے۔ لیکن قلب کے مختلف اقسام ہے اور قرآن مجید میں ان کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ تو دراصل دوسری چیز جو انسان کو حقیقت تک جانے سے روکے وہ انسان کا ہوائے نفس ہے۔ تو سورہ مبارکہ یہ اعراف میں کچھ آیتوں میں پروردگار عالم ایک عالم کا قصہ بیان فرماتا ہے کہ جو عالم ہے اور پروردگار عالم نے اس سے کچھ قدرت دی تھی، اور پروردگار عالم نے اس سے اسم اعظم کی تعلیم دی تھی جس کی وجہ سے وہ کچھ خارق العادہ کام کر سکتے تھے، اور اسی طرح پروردگار عالم نے اسے ایک قوت اور قدرت دی تھی، وہ استجابت دعا۔ بہت سارے لوگ ہوں گے دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہی ہاتھ اٹھائے جی دعا مستجاب ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس کی زندگی کا مطالعہ کرے تو ایک طرف فرعون ہے اور دوسری طرف جناب موسیٰ ہے، اور یہ اس دور میں زندگی کر رہا ہے، اور قرآن مجید سورہ مبارکہ یہ اعراف میں
اس کی زندگی کو مختصر اور جامع اور ہدایتی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے پروردگار نے بیان فرمایا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. پروردگار یہاں پر وَاتْلُ کہہ کر اس کے قصے کی طرف متوجہ فرما رہا ہے. یہ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 175 سے تقریباً اس کا قصہ شروع ہوتا ہے. 175 سے لے کر 178 تک مختصر جملوں میں پروردگار عالم نے اس کے ماضی کو بیان کیا اور اس کے کردار کو سامنے لایا کہ انسان اگر خود سازی کے عمل سے نہ گزرے اور خود شناسی کے عمل اگر کمزور پڑ جائے تو انسان کس مقام سے گر کے کہاں پہ انسان گر سکتا ہے. تو ان آیتوں میں پروردگار عالم ان چیزوں کو بیان فرما رہا ہے. پروردگار فرما رہا ہے کہ خبر دو، اس شخص کے بارے میں خبر دو. اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو حوادث ہوتے ہیں نام تو الگ ہے لیکن کردار کے اعتبار سے ہم مشترک ہے. اعمال اور رفتار کے اعتبار سے ہم کیا ہے؟ شریک ہے. تو اس کے بارے میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا کہ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی. پروردگار ایک اہم ترین شخصیت سے متعلق خبر دے رہا ہے کہ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی. دینے والا کون ہے؟ خود پروردگار ہے. ہم نے، خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے اپنی آیتیں دی، اس کے بارے میں خبر دو. چونکہ ہر خبر کے پیچھے کیا ہے؟ جب آپ اور ہم خبر سنیں گے تو ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، یا اس خبر کو سننے کے بعد ہم خوش ہوں گے، ایک خوشی کی کیفیت ہوگی، یا ہمارے اوپر غم کا بادل چھا جائے اور خوشی کی کیفیت ختم ہو جائے اور غم کی کیفیت چھا جائے. یہ ہر خبر کا لازمہ ہے. چونکہ آپ کو خبر سناتے ہیں کیوں؟ تاکہ آپ کو یا کسی منفعت سے آگاہ کرنے کے لیے یا کسی ضرر سے آپ کو روکنے کے لیے. جو بھی ہم خبریں بتاتے ہیں دراصل مطلب کیا ہے؟ ہمیں کچھ معلومات حاصل ہو جائے تاکہ ہم ان کی روشنی میں اس خبر میں جو اچھی چیزیں ہیں ہم ان سے استفادہ کریں، اور اگر کوئی بری خبر ہے تو ہم اپنے آپ کو سنبھالے. اسی وجہ سے خداوند عالم مختلف جو قصے یا جو اخبار جو قرآن میں اور قصص کی صورت میں آپ کو بیان کرے، دراصل ہدف کیا ہے؟ اصلی ترین ہدف انسانی تربیت ہے. کہ ہدف مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے ہم اس شخص کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھیں. یہ وہ نہیں ہے گویا کہ ہم ہیں. اللہ نے ہمیں آیتیں دی ہے، ہمیں معجزات دیے ہیں، اللہ نے اپنی عنایتیں ہم پر کی ہے. اب ہم کیسے پروردگار کی عنایتوں کا جواب دیتے ہیں، ہم کیسے پروردگار کی نعمتوں کا ہم جواب دیتے ہیں. تو چونکہ پروردگار فرما رہا ہے فَانْسَلَخَ مِنْهَا، انسلاخ کیا یعنی اس سے خالی کیا، اتارا. یہاں پر اس کے البتہ الگ ہونے کا بھی معنی ہے. اس سے الگ ہوا، ہمارے آیتوں سے کیا وہ الگ ہوا. اور وہ کیوں الگ ہوا ہماری آیتوں سے؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، چونکہ اس نے شیطان کی پیروی کی، اس وجہ سے کیا وہ
گمراہ ہوا۔ تو یہاں روایتوں میں پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، تو فرمایا کہ یہ دراصل بلعام باعور تھا۔ بلعام باعور جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زندگی کرتا تھا، لیکن یہاں پر چونکہ جہاں پر بصیرت نہ ہو، آیات الہی کے حامل ہونے کے باوجود بھی اگر تزکیہ نفس نہ ہو تو انسان گر جاتا ہے، اس مقام پہ قائم نہیں رہتا۔ اب یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ پروردگار عالم نے اسم اعظم اسے دیا ہے، یہ اسم اعظم کا حامل ہے۔ جو بھی اسم اعظم یہ جو طویل عرض کرتے ہیں نا، یہ بہت سارے لوگ اسم اعظم کے حامل ہوتے ہیں، اور انہی اسم اعظم میں سے بہت سے علماء کو بھی یہ عطا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے بارے میں مشہد مقدس میں ایک بہت بڑے عارف ہے، ان کی قبر بھی خود صحن امام رضا علیہ السلام میں ہے۔ ان کے بارے میں ہے کہ جب برف پڑتی تھی تو اس سردی میں بھی وہ پوری رات اور رکوع کی حالت میں رہتے اور برف ان کے پشت پر جم جاتی۔ اس قدر عشق و محبت اور خدا کی اطاعت میں گم۔ ہم کہتے ہیں نا مولا علی کے پیروں سے تیر نکالا اور مولا کو پتہ نہ چلا۔ دیکھو یہ ہمارے زمانے کے لوگ کہ جو نہ معصوم ہے، نہ امام ہے، نہ منصوص من اللہ ہے، ہماری طرح کے لوگ ہیں، لیکن تزکیہ نفس کرنے کی وجہ سے وہ ایسے مقامات پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس سردی کے عالم میں کہ شدید برفباری ہے لیکن یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور صبح تک رکوع کی حالت میں ہے اور ان کے پشت پر برف جم جائے اور ان کو پتہ نہ چلے۔ تو ان کا نام ہے شیخ حسن نخودکی، صاحب کرامت ہے، اور اب بھی یہ صاحب کرامت ہے۔ یہ صحن طلائی امام رضا علیہ السلام میں ان کی قبر ہے۔ تو ایک مرتبہ امام راحل گئے ان کے پاس، امام راحل امام خمینی علیہ الرحمہ نے ان سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کیمیا ہے، علم کیمیا ہے، آپ ہمیں اس کی تعلیم دے۔ تو چونکہ ان کے بہت سارے کرامات ہیں، شیخ حسن نخودکی کی کرامات بہت زیادہ ہے، چونکہ براہ راست ان کا رابطہ امام رضا علیہ السلام سے بھی تھا۔ تو اور یہ جس کے پاس علم کیمیا ہونا، وہ جس شے کو ہاتھ لگائے وہ ہاتھ مس ہوتے ہی وہ شے سونے میں تبدیل ہو جائے۔ تو امام نے فرمایا ہے ان سے کہ آپ ہمیں علم کیمیا کی تعلیم دے۔ تو انہوں نے کہا کہ علم کیمیا کی تعلیم تو میں دوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا وہ کیا؟ وہ شرط یہ ہے کہ زندگی بھر غلط کاموں میں مصرف نہیں کرو گے اور سوء استفادہ نہ کرنے کا وعدہ کرو تو میں یہ تعلیم دوں گا، نہیں تو نہیں۔ چونکہ یہ ایک بہت سخت ترین مرحلہ ہے، انسان کے پاس قدرت بھی آ جائے اور اس قدرت کو جائز کاموں میں استعمال کرے۔ اور ایک مرتبہ تو ہم جائز کاموں میں استعمال کرتے، ایک مرتبہ ہم کسی سے وعدہ کریں نہیں غلط کاموں میں استفادہ نہیں کریں گے، تو یہ مرحلہ اس سے بھی سخت ہے، بہت انتہائی سخت ہے۔ تو امام سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کوئی سوء استفادہ ہو جائے۔ کبھی انسان جان کے کرتا ہے، کبھی انجانے میں بھی ہوتا ہے، کبھی غفلت کی وجہ سے، کبھی ہوائی نفس کی وجہ سے، کہیں توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، کہیں کسی اور عامل کا غلبہ ہوتا ہے انسان پر، تو اس وقت انسان ممکن ہے کچھ کر بیٹھے۔ تو امام یہاں پر ٹھہر جاتے ہیں، کہتے ہیں امام کہ میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ دیکھو کتنے بڑے عارف ہے خود امام، کہا کہ میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ تعلیم آپ کو نہیں دوں گا، لیکن میں اس سے اہم ترین ایک تعلیم آپ کو دوں گا جو علم کیمیا سے بھی بڑھ کر اس کی اہمیت ہے۔ تو امام نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو شیخ حسن نخودکی نے امام کو یہ دستور دیا کہ نماز کے بعد، واجب نماز کے بعد آیت الکرسی علی العظیم تک پڑھے ایک مرتبہ، اور 3 مرتبہ
سورہ قل هو اللہ پڑھے اور 3 مرتبہ صلوات پڑھے، اور اس کے بعد سورہ طلاق کی آیتیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہاں تک پڑھ لیں نماز کے بعد۔ اس کے جو آثار ہے وہ علم کیمیا سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو دراصل ایسے لوگ بھی ہمارے زمانے میں ہے کہ جو تزکیہ اور شناخت کے ان مراحل پر ہے کہ جہاں پر عالم ان کے قبضے میں ہے۔ علم کیمیا کیا مطلب؟ بھئی جس سے ہاتھ لگائے یہ وہ سونے میں تبدیل ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی استفادہ نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک واقعہ آپ کو مقدس اردبیلی کا ملے کہ آپ وضو کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو آج کل تو پیپ ہے، اس زمانے میں کیا ڈول کے ذریعے کنویں سے پانی نکالتے تھے، کیونکہ اب یہ دور اور ہے، وہ زمانہ اور تھا۔ تو یہ نماز تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور مدرسے میں رہتے ہیں، مدرسے کے صحن میں جا کر ڈول ڈالتے ہیں، پانی نکال کر تہجد کے لیے وضو کرے تو اتنے میں ڈول بھر کے سونا اور جواہرات نکل آتے ہیں۔ اب مقدس اردبیلی کا آنا، مقدس کتنی تقدس ہے، دوبارہ جواہرات اور سونے کو پھینک دیتا ہے۔ پروردگار مجھے ہیرا جواہرات نہیں چاہیے، مجھے وضو کے لیے تیری ملاقات کے لیے پانی چاہیے، میں تیری بارگاہ میں راز و نیاز کرنا چاہتا ہوں، مجھے دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے۔ اب دوبارہ جو ڈول ڈالا تو اب پانی نکل آیا۔ تو یہ لوگ ہماری صدی کے ہیں اور اتنے مقدس لوگ، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہیں، یہ سب کچھ انسان کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ تو یہ شخص بھی جسے اس میں اعظم اللہ نے تعلیم دی، لیکن اس کی مثال کیا ہے؟ اس نے شیطان کی پیروی کی۔ جو بھی حق کے راستے سے ہٹ جائے، تقویٰ کے راستے سے ہٹے، وہ شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، ایک اہم ترین مرحلہ یہ تزکیے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہم اسے اٹھا سکتے تھے، لیکن اس نے خود اپنے آپ کو گرا دیا۔ ایک مرتبہ مشیت الہی ہے، ایک مرتبہ مشیت بندہ ہے، ٹھیک ہے؟ دو مشیتیں ہیں، ایک اللہ کی مشیت، ایک بندے کی مشیت، ایک اللہ کی چاہت اور دوسری چاہت بندے کی ہے۔ یقیناً اللہ بندے کو گرانا نہیں چاہتا، اسی وجہ سے آپ کے لیے توبہ کا دروازہ رکھا کہ گناہ کرے تو دوبارہ توبہ کرے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ پلٹنا اور رجوع کرنا۔ توبہ آپ کے درجے کو بلند نہ کرے، بلکہ جس مقام پر آپ پہلے فائز تھے اسی مقام تک آپ کو لوٹا دے توبہ، لیکن استغفار آپ کے درجے کو بلند کرے۔ تو توبہ یہ سارے کیا ہے؟ دروازے دے ہے، انسان اپنے آپ کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر پروردگار فرما رہا ہے کہ اگر ہم چاہے تو ہم تو چاہتے تھے کہ اس کو اٹھائے، ہم نے اس میں اعظم اس لیے دی تھی تاکہ یہ مستجاب الدعویٰ بن جائے، یہ لوگوں کی مشکلات آسان کرے، یہ لوگوں کے لیے مشکل کشا بن جائے، لیکن حلال طریقے سے، حلال راہوں میں۔ وَلَكِنْ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ جو معنی تزکیہ اور معنی شناخت ہے نا، وہ اہم ترین جو مرحلہ ہے غفلت کے بعد، یہ ہوائے نفس ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تو اسے اٹھانا چاہ رہے تھے، لیکن اس نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ اخلدہ الی الارض یہ کنایا ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا۔ یعنی زمین پر گرا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی قیام کی حالت میں ہے تو وہ جو ہے زمین پر لیٹ جائے
یا وہ زمین پر اپنے آپ کو پھینکے نہیں، دراصل یہ استعارہ ہے، یعنی جس معنوی مقام پر یہ تھا، جس بلندی پر یہ تھا، اس بلندی کی حفاظت نہ کر سکا۔ کیوں؟ دو علتیں ہیں، ایک تو اس نے شیطان کی پیروی کی، اور دوسری علت اس نے اپنے ہوائے نفس کی اطاعت کی۔ تو شیطان یہ بیرونی دشمن، ہوائے نفس یہ درونی دشمن، یہ دو دشمنوں کے مقابلے میں ہارا، یہ اپنی حفاظت نہ کر سکا، یہ اپنی شخصیت کو نہ بچا سکا۔ دو دشمنوں کے مقابلے میں جب یہ ہارا تو اس بلندی سے یہ گرا اور یہ زمین پہ آ کے گرا، یعنی اب وہ شخصیت نہ رہی، اب وہ مقام نہ رہا۔ اب قرآن اس کی مثال کو دیکھو، قرآن مجید جو مثالیں بیان کرتا ہے، دراصل یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں کہ ہمارے تزکیہ ہو جائے، ہماری معرفت بڑھے، تو ایک مرتبہ پروردگار دیکھو ہماری چاہت کے مطابق عطا کرتا ہے، لیکن ہمیں اس کی حفاظت کرنا بھی آ جائے۔ اب جو مقام بلندی سے جو بندہ گرتا ہے نا، تو وہ زمین بوس ہوتا ہے، اس کی شخصیت چور چور ہو جاتی ہے۔ تو اس کی مثال قرآن بیان کرتا ہے کہ ایسے شخص کی مثال کیا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ دراصل روایتوں میں آیا ہے کہ اس سے فرعون نے کہا تھا کہ تیری دعا قبول ہوتی ہے، تو مستجاب الدعویٰ ہو، خدا کے ہاں آپ کی کیا ہے؟ بہت بڑی اہمیت ہے، تو آپ موسیٰ کے خلاف بد دعا کریں کہ اللہ موسیٰ کو اٹھا لے، چونکہ یہ بنی اسرائیل کو میری غلامی سے نکالنے کے چکر میں ہے، تو یہ میرے اقتدار کے لیے خطرہ ہے، یہ میرے مفادات کے لیے خطرہ ہے۔ آج بھی معاشرے میں مفاد پرست لوگ آپ کو اگر اپنے مفادات کے خلاف اگر دیکھے تو آپ کو یا خریدنے کی کوشش کریں گے، یا گرانے کی کوشش کریں گے، یا آپ اور ہمارے وجود کو ہی ختم کر دے۔ یہ تین مرحلوں سے خالی نہیں ہے۔ آپ معاشرے میں جائیں گے، آپ معاشرے میں جائیں گے تو آپ کی باتوں سے، آپ کے کردار سے، آپ کی سیرت سے اگر ان کے مفادات کے لیے، ان کے اقتدار کے لیے اگر خطرہ ہو تو وہ تین کام آپ کے ساتھ کریں گے۔ پہلا کام، آپ کو خریدنے کی کوشش کریں گے، آپ کو درباری ملا بنائیں گے، آپ کو دربار میں بلائیں گے، تو ہمیں یا درباری ملا بننا پڑے گا، اگر درباری ملا نہ بنے آپ کو دھمکائیں گے کہ اگر ہمارے مقابلے میں آ جائے ہم تمہیں اڑا دیں گے، ہم تمہارے بچوں کو ختم کریں گے، ہم تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ ایسا چونکہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، تو یہ آپ اور میرے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ تو دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ لالچ میں اگر نہ آ جائے، ان کے آگے نہ جھکے، تو آپ کو جھکانے کی کوشش کریں گے، آپ کو دھمکائیں گے، اور اگر آپ پھر بھی نہ جھکے تو تیسرا مرحلہ آپ کو یہ اٹھائیں گے، جس طرح ہمارے شہید عارف کو اٹھایا اور بہت سارے ہمارے شہداء کو اٹھا لیا۔ کیوں؟ نہ جھکے اور نہ بکے۔ تو یہی مرحلہ ہر دور کے انسان کے ساتھ ہے۔ تو اس بلعام باور کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ فرعون نے اس سے خریدا، کہا کہ میں اتنا کچھ دے دوں گا، اور یہ فرعون کے خواہشات کے مقابلے میں کہا ٹھیک ہے، میں اب موسیٰ کے لیے بد دعا کرنے چلوں گا۔ اب خچر پہ سوار ہوا تو گدھا، یہ ایک ضرب المثل ہے نا، بلعام باور سے اس کا گدھا سمجھدار ہے، چونکہ یہ انسان ہوتے ہوئے زمانے کی حجت کے مقابلے میں جا رہا ہے۔
یہ ولی زمان کے مقابلے میں جا رہا ہے، جو ہی یہ سوار ہوا گدھے پر، گدھے نے آگے چلنے سے انکار کیا۔ اب اس قدر اس نے گدھے کو مارا کہ بعد نے کہا کہ گدھا مر گیا، لیکن گدھے کی طرف سے آواز آئی کہ نہیں، میں تیری طرح نمک حرام نہیں ہوں، میں حجت خدا کے مقابلے میں قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کل کو قیامت کے دن مجھے نبی کے دشمنوں میں لا کھڑا نہ کرے، میں مرنا تو پسند کروں گا نبی کے نام پر، نبی کا دشمن بننا پسند نہیں کروں گا۔ لیکن یہ انسان کتنا گیا گزرا ہے، گدھے سے بھی یہ انسان گیا گزرا۔ گدھا نبی کے خلاف نہیں جاتا، لیکن انسان نبی کے خلاف اٹھتا ہے۔ یہ آگے چلا جاتا ہے تو قرآن نے کہا کہ اس نے آگے جا کر جب نبی کے مقابلے میں آیا تو کہا کہ یہ کتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کتے کی طرح ہے۔ کتے کی صفات کیا ہے؟ کتے کی صفات یہ ہے کہ قرآن بیان کر رہا ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، آپ کتے کو چھوڑ دے تب بھی یہ بھونکے گا، آپ اس سے چھیڑے تب بھی یہ بھونکے گا۔ کتے کی خاصیت بھونگنا ہے، کتے کی خاصیت کیا ہے؟ بھونگنا ہے۔ آپ اسے چھیڑے تب بھی بھونکے، آپ نہ چھیڑے تب بھی بھونکے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ کہ جنہیں ہم عزیز بنا دے، جنہیں ہم عزت دے، جنہیں ہم اپنی نشانیاں دے، اور جنہیں ہم بلندی پر اٹھا دے، اور جنہیں ہم قدرت دے، جنہیں ہم نفوذ دے، جن کے کردار میں اثر ہو، جن کی زبان میں اثر ہو، جن کی گفتگو میں اثر ہو، اگر یہ اپنے قدر و قیمت کو اگر نہ جانے تو ہم اس مقام اور منزل سے جس پر انہیں فائز کیا ہے اگر اس کی حفاظت نہ کر سکے تو اس طرح ان کو گرا دے کہ یہ زمین بوس ہو جائے اور یہ کتے کی طرح اب بھونتے رہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کتے کی حیثیت ہے تو ایسے لوگوں کی حیثیت نہیں ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، قرآن کہہ رہا ہے یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو دراصل ہماری زندگی میں اہم ترین مرحلہ صداقت کا ہے۔ اگر ہمارے وجود میں اگر صداقت آ جائے، اگر ہم اللہ کی نشانیوں کو نہ جھٹلائے، ماہ رمضان آ جائے تو کوئی کہہ دے کہ روزہ رکھے، ہم کہتے نہیں روزہ نہ رکھے تو کیا ہوگا، کہتے اگر روزہ نہ رکھے تو عذاب الہی آ جائے گا، ثواب سے محروم رہے گا۔ یہی کہہ دے گا اس دنیا کو کس نے دیکھا ہے، کون وہاں جا کے واپس آیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو دراصل یہ کیا ہے؟ تکذیب آیات الہی ہے۔ تو فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو قرآن فرما رہا ہے کہ ان قصوں کو بیان کرو۔ کیوں بیان کرے؟ کیوں بیان کرے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ فکر کرے، تاکہ یہ غور کرے کہ یہ کون تھا، کیا ملا، کیا ہوا۔ اسی وجہ سے میرے عزیزو ہمارے لیے جو اہم ترین تاکید ہے وہ یہ ہے کہ انجام بخیری کی دعا، ہمارا انجام بخیر ہو، بلعام باعور کی طرح ہماری زندگی نہ بنے، چونکہ اس کی زندگی بگڑنے کی دو اہم ترین وجہ، ایک شیطان کی اتباع اور دوسری وجہ اپنے نفس کی پیروی۔ تو چونکہ ہمارے لیے دو دشمن ہے، ایک کھلا دشمن، ایک مخفی دشمن۔ ایک دشمن سامنے پوشیدہ، سامنے دشمن جسے قرآن عدو مبین کہہ رہا ہے، وہ ہے شیطان، اور ایک چھپا ہوا دشمن جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ ہمارا نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاتھوں پہ نفس مسلمان ہو جائے تو انشاءاللہ اس نفس کی اہمیت
اور تزکیہ نفس کے مراحل انشاءاللہ کل کے جلسے میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. تو آج اسی کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے اور پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے نفس کی معرفت عطا فرما اور ہمیں اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما. پاک پروردگار عالم ہمیں اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تدبر قرآن، تفکر قرآن